مسند احمد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، ان گناہوں سے بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ اے عائشہ، ان گناہوں کی بھی اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی۔ مسند احمد میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ کہ خبردار چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر ڈالیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورہ لقمان: یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا، کوئی چیز رائی کے دانہ برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ وہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرما رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری نصیحتیں حکمت سے لبریز ہیں۔ قرآن ان نصیحتوں کو اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ اس کے پڑھنے والے ان نصیحتوں پر عمل کریں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل کے علم، اللہ عز و جل کی قدرت کا بیان ہے کہ وہ لطیف ہے، انتہائی باریک بین ہے اور خبیر ہے، سب کچھ اس کی نظر میں ہے، کوئی بھی چیز اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ وہ انتہائی دقیق، انتہائی مخفی امور کو بھی جانتا ہے۔ وہ آنکھوں کے اشاروں کو، دل میں چھپے ہوئے وساوس تک سے باخبر ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ نیکی ہو، بدی ہو، رائی کے دانے جیسا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، آسمانوں کی اونچائیوں کی پنہائیوں میں ہو یا وہ زمین کی گہرائیوں میں چھپی ہو، اللہ عز و جل کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ وہ تو آنکھوں کی خیانت تک کو جانتا ہے، دلوں میں چھپے ہوئے وساوس تک سے باخبر ہے۔ اور پھر یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا چھوٹی سے چھوٹی بدی کو بھی روز قیامت عدل کے ترازو میں رکھ کر ہر ایک کو بدلہ عطا فرمائے گا، کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی بھی کمائی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو پا لے گا۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ انسان ایک ذمہ دار مخلوق ہے۔ اچھے کام کرے یا برے کام کرے وہ اس کے لیے جواب دہ ہے۔ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی عبث بے فائدہ فضول میں پیدا کر دیا، اور یہ کہ تمہیں کبھی ہمارے پاس واپس پلٹنا ہی نہیں؟ اور پھر دوسری جگہ ایک جگہ فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ تمہارے کان، یہ آنکھیں، تمہارے دل، ان سب سے باز پرس کی جائے گی، ان سب سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اسی حقیقت کو یہاں ایک نئے اسلوب میں بیان کیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے اعمال حسنہ یا افعال سیئہ، یعنی بڑے بڑی نیکیاں اور بڑے بڑے گناہ، ان کا تو کیا پوچھنا۔ اللہ عز و جل کے ہاں تو یہ اصول طے پا چکا ہے کہ اگر ذرہ برابر نیکی بھی ہوگی تو اسے معمولی سمجھ کر ضائع نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس معمولی سی نیکی کو بھی بڑی حفاظت کے ساتھ بڑے سنبھال کر رکھا جائے گا۔
اور پھر جس نے وہ نیکی کی ہوگی وہ نیکی اس کو دکھا دی جائے گی۔ اسی طرح معمولی سے معمولی گناہ کو بھی پورے اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھا جائے گا اور پھر اسے اس دن بدکار کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ بس اوقات انسان چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ انسان صغیرہ گناہوں کی بھی اسی طرح پرواہ نہیں کرتا، انہیں معمولی خیال کر کے ان کا ارتکاب کرتا رہتا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ ذرہ برابر نیکی کرو گے تو بھی اجر پاؤ گے اور ذرہ برابر برائی کرو گے تو اس کی بھی سزا ملے گی۔ اس لیے کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر حقیر سمجھ کر ترک مت کرو، اور اسی طرح کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر اس گناہ کا ارتکاب مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھ، اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ ملا کر۔ یعنی ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی اپنا ایک وزن ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اپنی ایک قدر رکھتی ہے، اور یہی حال بدی کا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بدی بھی حساب میں آنے والی چیز ہے، یوں ہی نہیں نظر انداز کر دینے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر اس لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ایسی بہت سی نیکیاں مل کر اللہ کے حساب میں ایک بڑی نیکی میں بدل سکتی ہیں، اور اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی بدی سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ اس طرح کی بہت سی چھوٹی چھوٹی برائیاں مل کر پہاڑ جیسے گناہ میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ یہی بات ہے جس کو متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بخاری و مسلم میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا دینے یا ایک اچھی بات کہنے کے ذریعے ہی سے ہو۔ انہی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ جانو، خواہ وہ کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں ایک ڈول پانی ڈال دینا ہو، یا یہی نیکی ہو کہ تم اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ مسند احمد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، ان گناہوں سے بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ اے عائشہ، ان گناہوں کی بھی اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی۔ مسند احمد میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ کہ خبردار چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر ڈالیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے راضی ہو جب ہم اس کے حضور حاضر ہوں، ہم سے رحم کا معاملہ فرمائے، ہماری بخشش اور ہماری مغفرت والا معاملہ ہم سے فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ